آج ہم بات کریں گے ترکی میں پراپرٹی خریدنے پر کتنا ٹیکس ہے اور ٹیکس کے علاوہ کون کون سے اخراجات ہیں۔ اگر آپ 5 سال سے پہلے پراپرٹی سیل کرتے ہیں تو آپ کو کیپٹل گین ٹیکس کتنا دینا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ اگر آپ ترکی میں کسی پراپرٹی کے مالک ہیں تو آپ کو سالانہ ٹیکس کتنا دینا ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں بتائیں کہ ترکی میں پراپرٹی خریدنے پر کتنا ٹیکس دینا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ کون کون سے اخراجات ہیں۔ جی کلیم اللہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر آپ کا آج بھی۔ کا ٹاپک بہت زیادہ اہم ہے اور بہت سے بھائیوں نے اس حوالے سے ہم سے پوچھا، تو اسی لیے اس ٹاپک پہ ہم دوسری ویڈیو بنا رہے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کون کون سے ٹیکسز ہیں اور ٹیکس کے علاوہ کون سے اخراجات آپ کے ہو سکتے ہیں اور کتنے اخراجات ہو سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے دیکھتے ہیں ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو۔ کیا فارنر کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس دینا ہوتا ہے؟ وی اے ٹی، ویٹ اس کو بولا جاتا ہے، اور یہ 18% تک ہوتا ہے۔ فارنر کو 2017 میں ٹرکش گورنمنٹ نے ویلیو ایڈڈ ٹیکس سے استثناء دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی فارنر کو جب وہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کرے گا تو اس کو ویلیو ایڈڈ ٹیکس نہیں دینا ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ بینگ اے فارنر، اگر کسی پراپرٹی کے اوپر ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے بھی تو آپ کو نہیں دینا ہوتا، کیونکہ گورنمنٹ نے وہ آپ کو اس سے سمجھ لیں کہ استثناء دیا ہے۔ انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ فارنر نہیں اس کو دینے کی ضرورت، تو وہ جو آنر ہے پراپرٹی کا وہ خود ہی پے کرے گا۔ اب یہ ہے کہ بہت سی پراپرٹیز جو ہیں، وہ جو نئی پراپرٹیز ہوتی ہیں ان کے اوپر تو اگر آپ لیتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ نہیں ہوتا، لیکن جو پرانی پراپرٹیز ہوتی ہیں ان پراپرٹیز کو اگر 1 سال سے پہلے سیل کیا جاتا ہے تو ان پہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس لاگو ہوتا ہے، لیکن وہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو آنر ہے پراپرٹی کا اسی نے دینا ہوتا ہے، فارنر نے نہیں دینا ہوتا۔ تو فارنر کو ایکسیپشن ہے۔ تو اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، ویلیو ایڈڈ ٹیکس جو ہے کسی بھی فارنر نے جب پراپرٹی خریدنی ہے تو اس نے ویلیو ایڈڈ ٹیکس نہیں دینا ہوتا، اور یہ بہت بڑا سکیم ہے استنبول کے اندر، یہ بہت بڑا فراڈ ہے کہ یہ ایجنٹ حضرات یا یہ 2 نمبر جو لوگ ہیں، یہ مالکوں کے ساتھ مل کر، آنرز کے ساتھ مل کر یہ خود ان سے کمیشن لے لیتے ہیں، اور آپ سے جو ہے نا وہ گورنمنٹ کو تو مالک نے پے کرنا ہے نا ویلیو ایڈڈ ٹیکس، آپ کو تو پے نہیں کرنا ہوتا۔ یہ ان سے وہ 18% کمیشن لے لیتے ہیں، اور یہ جو ہے آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے وہ پے کرنا ہے، تو وہ مالک نے دراصل پے کرنا۔ تو یہ ڈیل اس طرح سے ہوتی ہے کہ مالک کو کہا جاتا ہے کہ بھئی پے تو تم ہی نے کرنا ہے، لیکن ہمارے کلائنٹ سے آپ کی پراپرٹی ہم سیل کروا رہے ہیں، آپ نے ویلیو ایڈڈ ٹیکس لے لینا ہے اور آپ نے پے کر دینا ہے۔ اس طرح سے ہم کلائنٹ کو پروف کر دیں گے کہ ہم نے پے کر دیا ہوا ہے، لیکن آپ بعد میں اتنی رقم ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیجئے گا۔ تو یہ ایک میوچول ایگریمنٹ ہوتا ہے جو ہڈن سیکرٹ ہے، جو ہڈن سیکرٹ ہے کہ 18% ویلیو ایڈڈ ٹیکس فارنر نے پے نہیں کرنا ہوتا۔ یہ آپ کو بیوقوف بنا کر آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نے گورنمنٹ کو پے کیا ہے، دراصل پے انہوں نے ہی کرنا ہوتا ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ آپ سے تو مانگ ہی نہیں رہی، آپ تو ایکسیپشن ہو، آپ تو استثناء حاصل ہے۔ 2017 سے یہ قانون ہے کہ کوئی بھی فارنر ویلیو ایڈڈ ٹیکس پے نہیں کرے گا جب وہ پراپرٹی خرید رہا ہے۔ تو یہ ان کی آپس میں ملی بھگت ہوتی ہے، یہ آنر کو کہتے ہیں کہ بھئی پے تو تم ہی نے کرنا ہے، لیکن ہم اس سے کہہ کے لے لیں گے اور آپ جو ہے اتنی رقم ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دینا۔ تو اس طرح سے یہ $2.5 پر $45,000 کا ٹیکہ لگاتے ہیں۔ $2.5 پر آپ کا $45,000 یہ لوٹ لیتے ہیں بڑی ہی آسانی سے، تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد دوسرا جو ٹیکس ہے سٹیمپ ڈیوٹی، جو ہم جس کو کہتے ہیں، یہ 1% آپ نے ایک ہی دفعہ ون ٹائم پیمنٹ کرنا ہوتی ہے، یہ 4% ہوتی ہے پراپرٹی پرائز کا۔ یہ آپ نے پے کرنا جب آپ نے پراپرٹی لینا ہوتی ہے، تو اس کو
آپ بول سکتے ہیں اسٹیمپ ڈیوٹی گورنمنٹ کی طرف سے جب بھی پراپرٹی کی سیل پرچیز ہوتی ہے یہ تو ہر بندے نے پے کرنا ہوتی ہے۔ اس کے بعد لینڈ رجسٹری فیس ہوتی ہے جس کو ہم ٹاپو فیس بھی بولتے ہیں یا ٹائٹل ڈیڈ فیس بھی بولتے ہیں، آنرشپ ڈاکومنٹ فی بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ 1% یہ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا لیگل سروسز، اگر آپ لیتے ہیں کسی لائر سے تو وہ آپ جو 500 بھی دے سکتے ہیں، 1000 بھی، $2000، یعنی 500 سے $1000 تک یہ اخراجات ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ $2.5 lakh کی پراپرٹی خرید رہے ہیں تو پھر تو آپ کو لائر مسٹ لینا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ کم مثلا 25,000 30,000 یا $50,000 کی پراپرٹی خرید رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے، آپ لائر سے سروسز لیں یا نہ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن گورنمنٹ ریکمینڈ کرتی ہے جب آپ $2.5 lakh کی پراپرٹی لیں تو تب ضرور آپ جو ہے نا لائر ایک ہائر کریں اور آپ کا کیس جو ہے وہ لائر پروسیس کریں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو ہے اس کا کمیشن وہ تقریباً 3% سے 4% ہوتا ہے۔ ٹرکی میں اب منیمم 3% تک جو ہے وہ ایک پراپرٹی ڈیلر چارج کرتا ہے، اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے آتھورائزڈ ہے، اور بہت سے ایجنٹ جو ہیں وہ 4% تک بھی چارج کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ایوریج اس کا لے لیتے ہیں 3%، تو یہ ہمارا 3% جو ہے وہ ڈیلر کمیشن ہو گیا، 1% جو ہے ٹاپو فیس 4%، اور 4% جو ہے اس کا یہ اسٹیمپ ڈیوٹی جو ایک ہی دفعہ آپ نے پے کرنا ہوتی ہے، تو ٹوٹل اراؤنڈ اباؤٹ 8% جو آپ کی یہ اخراجات بنتے ہیں۔ تو اس کا 8% سے آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ اگر آپ $1 lakh کی پراپرٹی لیں گے تو اس کے اوپر $8,000 آپ کا ایکسٹرا خرچہ ہوگا، جس میں ڈیلر کمیشن بھی شامل ہے، جس میں جو ہے گورنمنٹ کی اسٹیمپ ڈیوٹی بھی شامل ہے، ٹاپو کی فیس بھی شامل ہے، یہ سارا آ جائے گا۔ اگر آپ $50,000 کی پراپرٹی لیتے ہیں تو $4,000 خرچہ ہوا، اور اگر آپ نے $25,000 کی پراپرٹی لی تو $2,000 آپ کا ایکسٹرا خرچہ ہوا۔ تو یہ سارا بجٹ آپ نے دیکھنا ہے، 8% آپ کے یہ سارے اخراجات بنتے ہیں، 1 lakh پر 8,000، 50,000 پر 4,000، اور اگر آپ نے $25,000 کا گھر لیا ہے جیسا کہ آج کل ہم بات کر رہے ہیں تو 25,000 کا ہے تو اس کے اوپر 18 سے $2,000 آپ کا ایکسٹرا خرچہ ہوگا، یہ علیحدہ سے اخراجات ہیں آپ کے۔ اس کے علاوہ جو سالانہ آپ نے ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے پراپرٹی کے اوپر وہ ہوتا ہے 0.00، یعنی 2 ہے اس کے بعد 3%، 0.003%۔ تو اس کو اگر ہم ایویلیویٹ کریں تو $1 lakh کی پراپرٹی پہ $300 ہے، $50,000 کی پراپرٹی پہ یہ سالانہ آپ نے پے کرنا ہوتا ہے $150، اور اگر آپ نے $25,000 کی پراپرٹی خریدی ہے تو اس پہ $75، $75، تو $25,000 کی پراپرٹی پہ سالانہ ٹیکس آپ نے پے کرنا ہوتا ہے $75۔ آپ یہ ٹیکس پے کرتے جاتے ہیں اور اسی بیسس پر آپ کا ریزیڈنٹ پرمٹ جو ہوتا ہے وہ رینیو ہوتا جاتا ہے، یعنی کہ یہ گورنمنٹ نے رینیو کرنا ہوتا ہے، لیگل ہوتا ہے، آتھورائز ہوتا ہے۔ جو بھی پراپرٹی کا مالک ہے، آنر ہے، اس کا، اس کے بچوں کا اور اس کی بیوی کا یہ پراپرٹی ریزیڈنس ہر سال رینیو ہوگا، جیسے جیسے وہ پراپرٹی کا ٹیکس دیتا جائے گا، اور اسی طرح سے ہر سال وہ رینیو ہوتا جائے گا۔ 5 سال کے بعد اس کو نیشنلٹی مل جائے گی، اس کو، اس کی بیوی کو اور بچوں کو۔ اس کے بعد ایک اہم پوائنٹ آ جاتا ہے کہ کیپٹل گین ٹیکس کیا ہے۔ کیپٹل گین ٹیکس یہ ہے کہ اگر 5 سال تک گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اگر آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تو 5 سال تک آپ اسے سیل نہ کریں، اگر آپ 5 سال کے اندر اس کو سیل کرتے ہیں تو وہ جو سپوز کریں آپ نے $1 lakh کی پراپرٹی خریدی تھی، آپ نے اسے $1.5 lakh میں سیل کر دیا 3 سال بعد، تو وہ جو فرق آیا 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان جو ڈیفرنس ہے 50,000 آیا، اس $50,000 کا 35% آپ نے پے کرنا ہے، یعنی کہ وہ جو ڈیفرنس ہے بائنگ پرائس کا اور سیلنگ پرائس کا، ان دونوں کا جو ڈیفرنس آ رہا ہے وہ 50,000 آ رہا ہے، یعنی کہ 1 لاکھ کی خریدی تھی 1.5 کی بیچی تو فرق آیا 50,000۔ یہ جو ڈیفرنس ہے 50,000، اس کا 35% آپ نے گورنمنٹ کو پے کرنا ہوتا ہے ٹیکس، اس کو بولتے ہیں کیپٹل گین ٹیکس۔ باقی آپ نے جو ہے اس کا 65 اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ 5 سال کے بعد سیل کرتے ہیں پراپرٹی تو اس پہ نو کیپٹل گین ٹیکس اس کے اوپر لاگو نہیں ہوتا۔ اس میں 2 سے 3 اہم باتیں تھیں جو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ کسی بھی فارنر کو ویٹ 18% ٹیکس، ویلیو ایڈڈ ٹیکس پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی وہ پراپرٹی خرید رہا ہے۔
آپ کے ٹوٹل اخراجات کتنے ہوتے ہیں؟ جتنے کی آپ کی پراپرٹی ہے اس کا 8%، اس میں ڈیلر کمیشن بھی آ جائے گا، گورنمنٹ کی فیسیں بھی آ جائیں گی، ٹاپو کی فیس بھی آ جائے گی، 8% سیدھا سیدھا ذہن میں رکھ لیں، اور سالانہ آپ کو 0.003% جو ہے، یعنی کہ 25,000 پہ صرف $75 آپ کو سالانہ اس کا ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے پراپرٹی کا، اور اسی بیس پر آپ کی پراپرٹی ریزیڈنس ہر سال رینیو ہوتی رہتی ہے۔ تھینک یو۔ جی سر، ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے بڑی تفصیل سے گائیڈ کیا۔ ویلکم۔ آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ جس ہمارے بھائی کے ساتھ ٹیکس کے نام پہ اسکیم ہو چکا ہے اس کے لیے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ ترکی میں شہریت لینا چاہتے ہیں، اپارٹمنٹ لینا چاہتے ہیں، گھر خریدنا چاہتے ہیں، ان کے تک انفارمیشن پہنچائیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کو انفارمیشن مل سکے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔